रिसालत, नारे रिसालत, सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता। असल में मैं मनक़बत गौसे आज़म पढ़ने आया था, तो आइए मनक़बत गौसे आज़म के चंद अशार हो सके तो मेरे साथ मिलकर नारा लगाए। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। ज़माने में अगर देखी तो शान कादरी देखी, ज़माने में अगर देखी तो शान कादरी देखी, नबूवत के गुलसिता में विलायत की कली देखी, और हकीकत खुल गई जब सरज़मी बगदाद की देखी। तजल्ली की तजल्ली, रोशनी की रोशनी देखी, तजल्ली की तजल्ली, रोशनी की रोशनी देखी। सुन्नी हाथ उठाकर बोले, दया रे गौस क्या देखा, मदीने की गली देखी, दया रे गौस क्या देखा, मदीने की गली देखी। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। खुदा के फजल से हम पर के साया गौस आज़म का, और हमें दोनों जगह में है सहारा गौस आज़म का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रगे बेखौफ बैदा गौस आज़म का, कयामत तक बेखौफ बैदा गौस आज़म का। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। और अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौस आज़म का। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, महशर के दिन भी हुजूर गौस आज़म के चाहने वालों को निदा दी जाएगी कि कहाँ है गौस आज़म के चाहने वाले, आज उन्हें गौस आज़म की ज़ियारत कराई जाएगी। तो कहते हैं हुजूर जमील कादरी कि निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौस आज़म का। और फिरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फिरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसी का गौस आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसी का गौस आज़म का। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। और हुजूर गौस आज़म मक्ते में फरमाते हैं कि जमील कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमील कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, और बनाया जिसने
کو بیدا غوث اعظم کا بنایا، جس نے مجھ جیسے کو بیدا غوث اعظم کا، یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت حامشور زمانہ کلام ہے، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، آدم صفی اللہ ہوئے، نوح نجی اللہ ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے، موسیٰ کلیم اللہ ہوئے، عیسیٰ روح اللہ ہوئے۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور گو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور گو، اور ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، اور جنت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اس سے پہلے کہ کچھ اعلان ہو، جو میرے دوست احباب ابھی بھی باؤنڈری کے اوپر بیٹھے ہوئے، دیکھیے جو شخصیت ہمارے وہاں آئی ہوئی ہے ان کا ادب نہیں ہے۔ کسی محفل میں اعلی حضرت سید امین صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ہماری اس محفل کے اندر کوئی غیر مسلم گزرے تو اسے دیکھ کے لگ جانا چاہیے کہ یہ با ادب مجمع مسلمانوں کا ہے۔ اتنی پتے کی بات کہی ہے کہ نہ جانے کتنی زندگیاں بدل سکتی ہے اس کے اندر۔ تو اب ہم کس کے انتظار میں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ بھی ادھر آ جائے تو بہت نوازش ہوں گی۔ اب کوئی بچہ ہی نہیں ہے جو محفل کے روح روا ہے وہ خود تشریف فرمائے الحمدللہ۔ اب وقت نہ ضائع کرتے ہوئے ہمیں پورا وقت سید صاحب کو سننا ہے۔ اس لحاظ سے جو شہریان ڈونڈائچہ کی ایک رسم رہی ہے
کہ آنے والے مہمان کی وہ گل پوشی کرتے ہیں. تو میرے پاس نام آیا ہے آل رسول سید امین القادری غلام غوث صاحب کریں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذمہ دار حضرت. سبحان اللہ. اب اسٹیج پہ بہت سارے علماء اکرام ہیں، اتنے مختصر وقت میں سب کے نام بھی نہیں لیے جا سکتے. تو جتنے علماء اکرام ہیں ذمہ داران نے سب کی گل پوشی کا انتظام کیا ہوا ہے. محفل کے ذمہ داران نے وہ علماء اکرام کی گل پوشی کریں گے. اب سید صاحب کا تعارف کرانا یہ میں ہمارے حضور نگراں سنی دعوت اسلامی کے سپرد کروں گا. اس سے پہلے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخصیت کو ہم سننے جا رہے ہیں ان کے تعلق سے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم جیسے گرے پڑے جب مجمع میں بیٹھتے تھے تو ان کو سننے سے پہلے ان کو دیکھ کے ہم بدل گئے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ وہ شخصیت ہے. کئی لوگ سننے کے بعد فیصلہ کرتے، ہم نے ان کو دیکھ کر ہی فیصلے. رسول کا کرم ہے کہ نہ جانے کتنے سر ہیں جو ٹوپیوں سے اماموں کے اوپر آ گئے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو بے نمازی تھے اور نمازوں کی طرف آ گئے. ایک وہ شہزادہ جو مالیگاؤں کی سرزمین سے نکلا، اس کا ایک قدم اگر مہاراشٹر میں ہے تو دوسرے دن اس کا قیام حیدرآباد کے اندر ہے، اس کا تیسرے دن قیام جو ہے کہ کسی اور سرزمین کے اوپر ہے. ابھی کل حضرت جبل پور سے تقریر کر کے اور سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی ان کے چہرے کی رونقیں ہمارے دلوں کو سکون دے رہی ہیں. سبحان اللہ. تو بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اللہ ان کے گھر میں ان کی والدہ کا سایہ اللہ سلامتی والا نصیب فرمائے، اور اللہ ان کے گھر والوں کو دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے، جنہوں نے امت کو اتنا بڑا شہزادہ، اتنا بڑا خزانہ ہم تک کے پہنچایا. ورنہ نہ ہم نہ جانے کتنے اندھیروں میں بھٹکتے. اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ تیرے بیان میں صدقہ آل رسول ہے، تیرے بیان میں صدقہ زہرا بطول ہے، تیرے لہجے سے بدلتی زندگی کی تصویر ہے. عالی نسب ہے تو گلشن زہرا کے پھول ہے، اب چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ آل رسول ہے. السلام علیکم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرحمان انہی شہزادگان کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ نے جناب عاقب رضوی صاحب سے حضرت کا تعارف سماعت کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آل رسول حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ پوری دنیا میں، دنیائے سنیت میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو، بر صغیر ہو، افریقہ کے ممالک ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، ایسا کوئی سنی نہیں ہے جس کے موبائل میں سید امین القادری صاحب کی تقریر موجود نہ ہو. بڑے بڑے مشائخ اور بڑی بڑی خانقاہ کے سجادگان یہ اپنے اسٹیجوں پہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک سید امین القادری صاحب کا خطاب نہیں سن لیتے رات کو ہم نہیں سوتے ہیں. تو یہ ان کی ذات ہے، اور ایسی عالی مرتبت شخصیت آج ہمارے شہر ڈونڈائچہ میں موجود ہیں. تو میں اہلیان ڈونڈائچہ سے اور جو جہاں سے آئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم تناگوش ہو کر حضور سید صاحب قبلہ کے بیان کو نہ جانے ان کے خطابات نے کتنی زندگیاں بدل دی، کتنے نوجوانوں میں انقلاب لا دیا. اور دنیا بھر میں آج مجھے 2-3 روز پہلے ہی کسی نے کہا، بڑے ایک عالم نے کہا کہ سب کی تقریریں بند ہیں لیکن سید امین القادری صاحب کی تقریریں آج بھی جاری ہے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی. الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، ان کے دین کی اخلاص کے ساتھ جو خدمت ہے اس کا صدقہ ہے. اللہ عز و جل ان کی عمر دراز کرے، ہم غربا اہل سنت پر ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے. میں بلا کسی طرح کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والذنب لا ینسان اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے۔ بگیردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار نو بہار شفاعت، شہر کے دولہا نو شہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب دل انبیاء، جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، ہمیں اٹھائے کیوں، ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اصلاح اعمال و عقائد کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور بہت مرتبہ ہجرت کا ذکر سنا ہوگا، اور ہجرت کی ہوگی۔ ہجرت متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہجرت کرو مالا مال ہو جاؤ گے، ہجرت کرو دولت مند ہو جاؤ گے۔ فضیلت بھی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہجرت کرتا ہے دولت کے لیے۔ ہجرت عام طور پر کہتے ہیں ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے، انسان کبھی کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں
اگر رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے تو اس علاقے کو چھوڑ کر جہاں اسے عزت ملنے کی امید ہوتی ہے، جہاں اس کے رشتہ داروں کبھی وہ وہاں ہجرت کر کے جاتا ہے، یہ ہے کہ جہاں پر انسان شعار اسلام کو اچھے طریقے سے کر پا رہا ہو اور وہاں پر اس کو پابندی ہو کہ وہ اسلامی احکامات پر عمل نہ کر سکے، اس پر تشدد ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو، تو وہ اسلامی احکامات کو بجا لانے کے لیے دارالاسلام کی طرف، یعنی جہاں پر وہ کھلے طور پر ساری عبادات اور معاملات انجام دے سکتا ہو، وہاں پلٹنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ لیکن آئیے، ہجرت قیامت تک ہوتی رہے گی، اور ہر ہجرت کرنے والا کبھی جو ہے وہ کہیں ہجرت کرے گا اور کبھی کسی مقصد کے لیے ہجرت کرے گا، کوئی کسی لیے، ممکن ہے دین کے لیے بھی ہجرت کرنے والے ہجرت کریں گے، لیکن سب سے بڑی ہجرت کیا قسم ہوتی ہے، یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر انسان اللہ کی طرف ہجرت کرے۔ اس ہجرت کی برکت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، جب کوئی میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں جیسا کہ اس کی شان ہے، یا کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتی ہے، اور جب کوئی اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ انسان کا ماحول چھوڑ کر یہ وہ ہجرت ہے جو ایک انسان کو اللہ اکبر صوفی مفکر نے کہا تھا، جہاں گناہ ہے اللہ اکبر، گناہ کوئی بھی کرے، کسی میں لوگوں کا زاویہ فکر بدل گیا، لوگوں کا زاویہ نظر بدل گیا تو کسے بخشے گا؟ اللہ کریم میں وہ مغفرت فرمائے گا، اللہ کریم میں وہ بخش دے گا۔ یاد رکھیں، مگر لوگ اللہ کی صفت ستاری غفاری کو تو یاد رکھتے ہیں، لوگ اللہ کی صفت غیرت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جہاں میرا اللہ، میں اس تھوڑے سے وقت کے اندر دل کے کانوں سے سنیں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے جب بھی تذکرہ کیا نے ہماری فکر کو علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جو امام احمد رضا محدث بریلوی کے استاد بھی ہیں اور والد بزرگوار بھی ہیں، وہ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے، وہ اکبر۔ ان کی کتاب پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے بڑے ادیب تھے وہ، آج بھی ان کی اڑبال کے کلیات جیسے جھک جھک کر کے اس عبارتوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہوں۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، بڑے عظیم ادیب 100 سے زیادہ حضور علیہ السلام کی القابات کو ایک جگہ پہ جمع فرمایا ہے۔ اللہ کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، خدا کی چند صفات کو یاد رکھا، چند کرے گا۔ میں کہتا ہوں جو اللہ کی صفت کریمی کی معرفت جتنی مجھے آپ کو ہے، کیا غوث پاک کو اللہ کی یہ صفت کریمی نہیں معلوم تھی؟ کیا سرکار غریب نواز کو اللہ کی صفت کریمی نہیں معلوم تھی؟ کیا مولا کائنات کو اللہ کی صفت کریمی نہیں معلوم تھی؟ رات کی آخری پہر میں ٹھنڈی ٹھنڈی نیند سونے والے مسلمان اور اللہ کو ستار و غفار کہہ کر گویا کہ اس بستروں میں ترک کر کے اللہ کی صفت ستاری کا واسطہ دے کر بات کرنے والے، سنو، مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ حسنین کے بابا کی زندگی یہ تھی کہ رات کی آخری حصے میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے، اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے کہ دیکھنے والے نے اس کی عکاسی یہ کی ہے جیسے کسی کو خطرناک سانپ ڈس لیتا ہے اور سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپتا ہے، اسی طریقے سے رات کی آخری حصے میں مولا کائنات اللہ کے خوف سے روتے تھے، اللہ کی خشیت سے روتے تھے۔ اللہ کو کریم اور رحیم جاننے کا مطلب یہ نہیں زنا کے اڈوں کو آباد کرو اور کہو کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، شراب کے اڈوں کو آباد کرو اور وہ کہو کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کو کریم اور رحیم جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومے ہیں، کہ نیکی کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان کر گناہ کرنے والے وہ کریم ہے، تیرے گناہ پہ تجھے معاف کرے گا، تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پر تجھے زندگی دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن تو نے کبھی اللہ کو قادر جان کر زہر نہیں کھایا،
اور تو نے اللہ کو کریم جان کر کے گناہوں کے اڈے آباد کر دیے. آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت مند میں محمد ہوں اور مجھ سے زیادہ بھی غیرت والا میرا اللہ ہے. حضور کی شان غیرت کا بھی اندازہ کی. ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے سامنے ڈکار لی, صرف ڈکار. ہم نے کبھی یہ اوراق پلٹے ہی نہیں, کھولے ہی نہیں. جگر مراد آبادی نے بھی کہا تھا کہ اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا, نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ. بہت نازک ہے حضور کی غیرت, بہت نازک ہے. کرم پر آتے ہیں تو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے کہ شان ہوتی ہے, لیکن جب شان غیرت کا اظہار کرتے ہیں تو کتنی نزاکت ہے, کتنی نازک ہے ان کی غیرت. ایک بار صرف کسی نے ڈکار لے لی, حضور ناراض ہو گئے ڈکار پر. فرمایا اپنی ڈکار کو مجھ سے دور رکھ اور اس طرح پیٹ بھر کے کھا کر میرے پاس, کہ جب ہمارے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہوں گے تو ان کی ناراضگی کا انداز کیا ہوگا. کیا لوگ یہ نہیں سمجھتے جب ہمارے ہاتھوں میں موبائل کی اسکرین پر ننگی فلمیں ہوگی تو ان کی ناراضگی کا انداز کیا ہوگا. کبھی لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے کہ اللہ اکبر, ہم کسی نامحرم پر نظریں جمع کر کے پاپ کے منصوبے بنا رہے ہوں گے, اس وقت ان کی ناراضگی کا انداز کیا ہوگا. سوچو کہاں ڈکار اور کہاں گناہ, اللہ تو غیور خدا کی غیرت کا عالم کیا ہوگا. آؤ اندازہ کرو, گناہ پر دلیر قوم اندازہ کرے جب وہ محبوبوں کے لیے, جو لوگ مقام محبوبیت پر فائز ہے, جب وہ محبوبوں کے لیے اتنی غیرت کرتا ہے تو جو لوگ محبوب ہی نہیں, جن کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں, جنہیں استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا, جنہیں نماز کے فرائض بھی نہیں معلوم, ان کے لیے غیرت الہی کا عالم کیا ہوگا. تھوڑا سا آج اس پر غور کرنا. خود فریبی میں ڈوبنے والوں, یہاں آپ اپنے حوالے سے کتنی ہی باتیں کر لے, ہم یہ اور ہم وہ اور ہم وہ, لیکن جب تک قدرت کسی کو بخش نہ دے کوئی کچھ نہیں. بہتر ہے اگر تو اللہ کو راضی کر لے تو تو فرشتوں سے بہتر ہے, اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو کتا تجھ سے بازی لے گیا, کتا تجھ سے بہتر ہو گیا. کہ کتا تو اپنے مالک کو منانے میں, اس کے ساتھ وفا کرنے میں کامیاب ہے, اور تو اپنے مالک کے ساتھ وفا نہ کر سکا. بابا بلے شاہ کہتے اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. اے بلے شاہ, اپنے اللہ کو, اپنے یار کی شان غیرت کا حال کیا ہے دیکھو. اپنے باپ, اپنے بابا ابو البشر سید کو کن کہہ کے پیدا فرمایا, ساری مخلوق کو کن کہہ کر کے بنایا. اور جب آدم کو بنانے کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو اپنے دست قدرت سے, اپنے قدرت والے ہاتھوں سے پیدا کیا. آدم کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, دست قدرت سے پیدا کیا. کہاں پیدا کیا؟ جنت میں پیدا کیا. دست قدرت سے بنایا, جنت میں بنایا. آدم نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا قدرت کو. بے شمار فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. سب نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. وہ آدم جو مسجود ملائکہ, وہ آدم جو خلیفہ فی الارض, وہ آدم جو ابو البشر, وہ آدم جو معصوم, وہ آدم اللہ کا پہلا خلیفہ زمین کے اوپر, وہ آدم جس کو جنت میں بنایا, وہ آدم اس کی عرضی پر حضرت حوا کو پیدا کیا. لیکن ایک کنڈیشن لگائی, آدم ایک ایسا درخت ہے تم نے اس کے قریب نہیں جانا, اسی کو کہتے ہیں شجر ممنوعہ. جس درخت کے پاس جانے سے ممانعت کر دی گئی اس کو کہتے ہیں شجر ممنوعہ, اس کے قریب نہیں جانا. آدم علیہ السلام نہیں گئے, لیکن جس سے منع کیا تھا وہ کھایا. اس کو ہم اپنی اہل سنت کی زبان میں کہتے ہیں لغزش پیغمبرانہ. ہم اسے گناہ نہیں کہتے, اسے بدی نہیں کہتے, اسے برائی نہیں کہتے, مطلقاً خطا بھی نہیں کہتے, بلکہ یا تو اسے خطا اجتہادی کے نام سے جانتے ہیں یا پھر خوبصورت لفظوں میں اس کو لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں. سوچو ذرا, تھوڑا دل پر ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو. وہ حضرت آدم جو تمام انبیاء کے باپ, تمام صحابہ کے باپ, تمام اولیاء کے باپ, تمام انسانوں کے باپ,
جس کو اپنے دست قدرت سے بنایا، جس کو جنت میں بسایا، جس کے لیے حوا کو پیدا فرمایا، جس کے آگے ملائکہ کو جھکایا، اگر انہوں نے ایک بات لغزش پیغمبرانہ کے حوالے سے کر دی، لغزش پیغمبرانہ کے حوالے سے کر دی، جس کو منع کیا تھا وہ کر دیا، حالانکہ اس میں بھی ایک نہیں کروڑوں حکمتیں ہیں، اس حکمتوں کی طرف نہیں جانا، لیکن صرف اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام نے، صفی اللہ نے ایک لغزش پیغمبرانہ کی تو اللہ نے ان کو جنت سے باہر کر کے زمین کی تاریکیوں میں اتار کر ہر انسان کو یہ پیغام دے دیا، معصوم نے ایک لغزش پیغمبرانہ کی، گناہ نہیں کیا، مطلقاً خطا نہیں کی، بلکہ لغزش پیغمبرانہ کی ہے، تو ہم انہیں جنت سے باہر کر کے تمہیں پیغام دے رہے ہیں، کروڑوں پاپ کرنے والوں، ہزاروں گناہ کرنے والوں، جب ایک لغزش پیغمبرانہ پر غیرت کا یوں اظہار کرتے ہیں تو تم اپنی راتوں کو اگر گناہوں کے دلدل میں ڈبا دو گے، گناہوں سے رنگین کرو گے، تو تم جنت میں کیسے داخل کیے جاؤ گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر اس پر یہ کہ اللہ اکبر، کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو اللہ معاف کر دے گا، تو یہاں یہ بھی بات بتائی گئی، زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک کے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، آپ کے آنسوؤں کا حال یہ تھا، صرف آنسو سے داڑھی تر نہیں تھی، بلکہ جہاں آنسو گرے تھے وہاں پر آنسوؤں کا ایک تالاب بن گیا تھا، اور وہ تالاب ایسا تھا کہ وہاں چڑیا آ کر کے پانی پیتی تھی، اور وہ پرندے پانی پیتے ہوئے اڑتے ہوئے کہتے تھے کیا لذت دار پانی ہے، کیا مزیدار پانی ہے، ایسی لذت کسی پانی میں نہیں ملتی۔ تو آدم علیہ السلام سرد آنکھ کھینچ کر کہتے پرندوں، ندامت کے آنسوؤں میں یہی لذت ہوا کرتی ہے، شرمندگی کے آنسوؤں میں یہی لذت ہوا کرتی ہے۔ 200 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، لیکن قدرت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ شان غیرت کا حال ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم دلدل میں، تاریکی کے دلدل میں کیوں ہیں، ہم پریشان کیوں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 98% مسلمان اس وقت پریشان ہے، غریب بھی پریشان، مالدار بھی پریشان، اللہ اکبر، سیٹ بھی پریشان، مزدور بھی پریشان، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی دولت کے معاملے کو لے کے پریشان، کوئی میاں بیوی کی جدائی کو لے کے پریشان، کوئی اولاد کی جدائی کو لے کے پریشان۔ اللہ اکبر، ایک لغزش پیغمبرانہ پر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اندھیرے والی زمین پہ اتارا، بیوی کو جدا کر دیا، خوشیوں کو غموں میں تبدیل فرما دیا، وصل کو جدائی میں تبدیل فرما دیا، ہجر میں تبدیل فرما دیا، وطن سے بے وطن کر دیا، اور گویا کے بتا دیا جب معصوم کے لیے غیرت کا یہ عالم ہے تو مجرموں کے لیے غیرت کا عالم کیا ہوگا۔ اس سے ہمیں اشارت النص کے ذریعے سے پیغام ملا، بیویوں سے جدائی کیوں ہوتی ہے؟ گناہ کے سبب سے ہوتی ہے۔ جدائیاں کیوں ہوتی ہے؟ گناہوں کے سبب سے ہوتی ہے۔ ہم اگرچہ اس کو گناہ نہیں کہتے، لیکن یہاں قوم کو سمجھانے کے لیے ہم گناہ کریں گے، بیویاں جدا کر دی جائے گی، وصل کی لذتوں کو ہجر میں تبدیل کر دیا جائے گا، وطن سے بے وطن کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اور 200 سال تک کے جواب نہیں دیا جاتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہاں وہ لغزش پیغمبرانہ جس میں بے شمار حکمتیں تھی، اور کہاں اپنے گناہ؟ کہیں مسلمان، اللہ اکبر، کہیں پر سود کے نام پر مسلمان گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، کہیں پر تعلقات توڑنے کی بنیاد پر، رشتوں کو توڑنے کی بنیاد پر میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہت سارے دینداروں کو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ سروں پہ ٹوپیاں بھی رکھتے ہیں، وہ داڑیاں بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے بھائی سے ان کی بات چیت بند ہے، ان کی بہن سے ان کی بات چیت بند ہے، گھر کے اندر نفرتوں کا ماحول ہے۔ ایک دسترخوان پر بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن اپنے بھائی کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی اپنی بہن کو عید کا سلام کرنے کے لیے مکمل نظام حیات ہے۔ میرے آقا جیسے تمہارے گھر پر کلمے ٹنگے ہوئے ہیں، تمہارے چھتوں کی زینت، اور اللہ کے ہمیں جوڑے تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ، اور جو ہمیں منقطع کر
है तो उससे रिश्ते को तोड़ देना इंसान के ईमान का खात्मा कर देता है। आप जानते हैं, बताओ क्या रिश्तों में ये मोहब्बत है, रिश्तों में ये प्यार है, रिश्तों में ये उल्फत है? क्या मुसलमानों तक ये हदीस नहीं पहुंची कि जिसने 3 दिन तक अपने भाई से बातचीत बंद कर दी, उसके सजदे और उसकी दुआ उसके सर के ऊपर तक नहीं जाती। नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। कितने गुनाहों में लोग डूबे हैं, बल्कि अब तो लोग गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते। पड़ोसी पड़ोसी से नफरत, भाई भाई से नफरत, नफरत नफरत का मजहब नहीं, इस्लाम मोहब्बतों का मजहब है। हम आग उगलने नहीं आए, हम प्यार की डर के प्यार के दरिया बहाने के लिए आए। क्या तुम्हें नहीं पता, हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु जब तक मुसलमान नहीं हुए थे, मेरे आका उनको दावत देने के लिए हर दिन उनके घर जाते और खालिद कहते हैं कल नहीं आना चाहिए। आज उनको इतनी तकलीफ और इतने सदमे पहुंचाता, जी भर के तक दूसरे दिन वो फिर तशरीफ लाते, दूसरे दिन उससे बढ़कर तकलीफ देता, तीसरे दिन फिर आते। इस तरह एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल मुसलसल 70 दिन तक मेरे घर आए। और फिर है ये कि जब नफरत और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरतों ने कभी नहीं जीता, जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी उम्मत को बांटे और उनमें नफरत पैदा करे, वो इंसान नहीं बल्कि शैतान की ज़ुर्रियत और शैतान की औलाद से है। हम बांट रहे हैं, बट रहे हैं, और हमें तसव्वुर ही नहीं कि हम किस गुनाह के अंदर मुब्तला हैं। हमारा मसलक तो मोहब्बतों का है। रिवायतों में आता है, एक दिन हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास, और मैंने सोचा अपने पीर को तोहफा दूं, तो दिल में ख्याल आया पीर को तोहफा दूं। हजरत आपके लिए खूबसूरत कैंची बना करके लाया हूं, तोहफे में पेश करना चाहता हूं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने मुस्कुराया और मुस्कुरा करके फरमाया, बेटा हम सूफी लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, तोहफे का कभी इनकार नहीं करते, लेकिन तुझसे गुजारिश है, तोहफा ही देना चाहता है, कैंची ना देना, मुझे सुई ला करके दे। उसने सुई बनाई, पीर को लाकर दे दी। फरमाया, बेटा हम कैंची वाले लोग नहीं हैं, हम सुई वाले लोग हैं, इसलिए कि कैंची दो को, कैंची एक को दो, भाई को भाई से लड़ाता है, नहीं हम लड़ाने के लिए नहीं आए, आपस में मोहब्बत रखो। मोहब्बत उसी से करो जो आमिना के लाल से मोहब्बत करता है, और जो आमिना के लाल से दुश्मनी करे उसके लिए हमारा ऐलान है, उसकी खुफिया तदबीर से बचो। आज मुस्लिम उम्मा जो तबाही के दहाने पर पहुंच रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह नित नए अंदाज से गुनाह है। जरा देखो तो सही, हम कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला है। किन किन गुनाहों का तस्करा किया जाए, बिलखुसूस नौजवान, हमारी कौम के जवान, और बिलखुसूस हिंदुस्तान के जवान, इसलिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 60 से ज्यादा फीसद जवानों की तादाद है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तन्हा हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसमें 60% से ज्यादा जवान बसते हैं। यानी यहाँ अधेड़ और बूढ़ों की तादाद कम है, बच्चों की तादाद कम है, यहाँ जवान ही जवान है। और आज 60% से ज्यादा जवान है, तो कई सदियों तक यहाँ अब सिर्फ जवानों ही की अक्सरियत रहेगी। और फिर चूंकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दूसरी बड़ी अक्सरियत मुसलमान है, तो मुसलमान भी यहाँ का पूरी दुनिया से ज्यादा जवानी में ज्यादा है। सबसे ज्यादा जवान मुसलमानों में कहीं बसते हैं तो वो सरजमीन हिंदुस्तान पर बसते हैं। लेकिन अफसोस, जवान किसी कौम का सरमाया होता है, जवान किसी कौम का मुस्तकबिल होता है। जिस कौम का जवान संवर जाए, सुधर जाए, मुत्तकी परहेजगार हो जाए, उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। और जिस कौम का जवान आवारा हो जाए, जिस कौम का जवान बिगड़ जाए, जिस कौम का जवान अय्याशी करने लगे, जिस कौम का जवान बुराई करने लगे, जिस कौम का जवान नशे में डूब जाए, जिस कौम का जवान लड़कियों की नाजायज मोहब्बत में डूब
لگ جائے پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قوم کا جوان، قوم کا سرمایہ دولت نہیں، قوم کا سرمایہ بلڈنگیں نہیں، قوم کا سرمایہ مالدار نہیں، قوم کا سرمایہ جوان ہوتا ہے، جوان۔ اور جوانوں کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف بڑھے، رب کی طرف بڑھے، اس لیے کہ گناہوں میں لذت تو مل سکتی ہے، گناہوں میں لذت تو مل سکتی ہے، گناہوں میں عزت نہیں مل سکتی۔ پوری دنیا میں ٹھکرائے جانے والی قوم، پوری دنیا کے اندر ماری جانے والی قوم، پوری دنیا میں ستائی جانے والی قوم، کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ گناہ نے ہمیں کہاں تک پہنچایا؟ ایک دن وہ تھا مسلمان کسی زمین پر چلا جاتا، لوگ اس کے سامنے اپنی پلکوں کو، اپنے دلوں کو بچھا دیا کرتے تھے۔ آج اگر ٹرین میں کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹنے لگتی، بس میں کوئی دیکھتا ہے اس کی آنکھیں پھٹنے لگتی ہے۔ لوگ مہاجر بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں تصور سے شہد کی مکھی کی زندگی کا جائزہ لیا، میں نے سوچا یہ مکھی شہد کی، اس کے اندر کوئی صلح اور امن نہیں مجھے نظر آتا، یہ اتنی خطرناک ہے، ڈنک مارتی ہے تو پورا کے پورا ڈنک اندر چھوڑ کر جاتی ہے۔ اور اس سے زیادہ امن پسند مکھی محلے کی مکھی ہے، بیچاری کبھی ڈنک ہی نہیں مارتی، بس چلتی پھرتی ہے، ڈنک نہیں مارتی، وہ بہت صلح پسند ہے محلے کی مکھی۔ اور یہ تیز و ترار ہے، جنگجو ہے شہد کی مکھی، مگر لوگ پھر بھی محلے کی مکھی کو مارتے ہیں اور شہد کی مکھی کو فارم ڈال کر پالتے ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو مجھے یہ بات نظر آئی، محلے کی مکھی گندگی پر جا رہی ہوں، ویسے دنیا تجھے پالنے پر مجبور ہو جائے۔ مکھی پھولوں پہ بیٹھ کر کے وجود پاتی ہے، تو نیکیوں کی برکتیں کیا ہے؟ واللہ نیکی کی برکت یہ ہے کہ نیکی کی برکت صرف نیکی کرنے والے کو نہیں ملتی، بلکہ اس کی نسلوں تک اس کی برکتیں باقی رہتی ہے۔ میرے آقا لا یموت، آقا فرماتے نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، نیکی نیکی ہے۔ اگر کسی نے رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا، اس نیکی کا اس کو صلہ دیتا۔ اور ایک بات اور کروں نیکی کے بارے میں، اس اینگل سے شاید پہلی مرتبہ ہم اور آپ نیکی کو دیکھیں۔ اگر نیکی ریاکاری کے لیے بھی کی جائے تو بھی اس کا صلہ ملتا ہے۔ اس کو دھیان دینا، بہت خیال کرنا، توجہ کرنا۔ اگر نیکی کیا نیکی ہے؟ نیکی کو لوگوں نے سمجھا کیا؟ نیکی اگر ریاکاری کے لیے کی جائے تو بھی اس کا صلہ ملتا ہے، لیکن بس بات اتنی ہو جاتی ہے کہ بندے جس نیت سے وہ کہہ دیا جائے اللہ کہلوا دیتا ہے، لیکن چونکہ نیکی کرنے والا اللہ اکبر، نیکی کے بدلے خدا کی رضا کی بجائے خریدنی چاہیے، اللہ نے دنیا دے دی مگر دے دی، نیکی کا صلہ مل گیا، نیکی کا صلہ مل کر کے رہتا ہے۔ اور آسان کر دوں، توجہ کرنا، اور آسان کر دیتے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے ملفوظات میں ایک واقعہ درج ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ وسعت کے ساتھ، کچھ تشریح کے ساتھ اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نیکی کا صلہ ریاکاری کے لیے کرو تو بھی ملتا ہے، جیسی نیت کہتے ویسی برکت۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، البتہ نیکی سے خدا کی رضا چاہیے، نیکی سے دنیا نہیں۔ اتنی سستی دنیا یہ تو کافروں کو بھی ملتی ہے، یہ تو مشرکوں کو بھی ملتی ہے، یہ تو بھکاریوں کو بھی ملتی ہے، یہ تو نچنیوں کو بھی ملتی ہے۔ اس لیے نیکی کے بدلے اللہ کا قرب چاہو، نیکی کے بدلے دنیا مت چاہو، لیکن اگر نیکی کرو گے اس کا پھل ملے گا، چاہے جس شکل میں چاہو۔ کافر بھی نیکی کرے اس کو بھی پھل ملتا ہے، دنیا میں اس کو وسعت دے دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک فرعون
फिरौन ने खुदा होने का दावा किया था, फिरौन ने खुदा होने का दावा किया था, अजाब नहीं आता था उस पर। क्यों? इसलिए कि फिरौन रोजाना भूखों को खाना खिलाता था। जब तक भूखों को खाना खिलाता रहा, फिरौन पर कभी अजाब नहीं आया। इतना बदतरीन काफिर होकर अगर नेकी करे तो अजाब रुका रहता है। अंदाजा करे ये नेकी है, हम कहां हैं? नेकी की तौफीक नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फरमाया गया अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे लुकमा नहीं छीनता, उससे अपनी रजा वाली नेकी की तौफीक छीन लेता है। अपनी रजा वाली नेकी की तौफीक छीन लेता है, नेकी की तौफीक नहीं। नेकी क्या है? आज हम नमाजों से कोसों दूर हैं, इसीलिए घरों में बरकत नहीं। मैं समझता हूं हिंदुस्तान में रोजाना बिला मुबालगा कहता हूं हजारों लोग में मुझसे मिलते और मैं हजारों लोग से मिलता हूं, बिला मुबालगा कह रहा हूं। बल्कि कभी कभी मुसाफा करते हुए ये तहदीस नेमत और शुक्र के तौर पे कह रहा हूं कि मेरे हाथों पे सूजन चढ़ती है आजकल। रात भी मेरा हाथ सूजा हुआ था और नाखून के शान तो अभी भी देखे जा सकते हैं खैर से। मैं सोचता हूं कि अगर मुसाफे की वजह से मगफिरत होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं बख्शा जाऊंगा, ये सोचता हूं मैं। और है भी इस पे मगफिरत की बशारत कि जब दो मोमिन मिले तो जुदा होने से पहले उनकी मगफिरत होती है। बिला मुबालगा हजारों लोगों से मुलाकात होती, हजारों में 999 कहते हैं परेशान, बिला मुबालगा के। एक बंदा कहे या ना कहे या चुप रहे बेचारा, वो भी हो सकता है कि बड़ा शुक्रगुजार हो तो परेशान होकर भी वो नहीं बताता कि मैं परेशान। लेकिन अक्सर लोग का कहना है परेशान, उसकी एक वजह सिर्फ गुनाह। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम पर जो मुसीबत आती वो तुम्हारे गुनाहों की कमाई है, तुम्हारे हाथ की कमाई है, तुम्हारे अमाल की सजा है। अगर मुसलमान गुनाह ना करे तो इंशाअल्लाह उसके पैर में कभी कांटा भी नहीं चुभे। हदीस पाक में आता है कि मुसलमान को जो कांटा चुभता है वो भी सिर्फ गुनाह की वजह से चुभता है। इसीलिए बुजुर्गों को कांटा चुभता था, निकालते बाद में थे, पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करते थे। मुसलमान का अगर अचानक चिराग भी बुझ जाता है हवा की वजह से तो वो भी गुनाह के सबब बुझता है, वरना मुसलमान का चिराग भी दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। कहां लोगों के खौफ में मुब्तला होकर मुंह उतार कर बैठे हो, नेक बन जाओ। जब दुनिया तुम्हारा चिराग नहीं बुझा सकती तो तुम्हें लोग अपनी जमीन से निकाल कैसे सकते हैं, तुम्हें लोग अपने घरों से निकाल कैसे सकते हैं। लेकिन कोई अल्लाह वाला बने तो सही, कोई अल्लाह की तरफ हिजरत तो करे, कोई नेकी की तरफ आए तो सही। अल्लाह अकबर। तो इमाम अहले सुन्नत ने जो वाकया बयान किया मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं कि लोग नेकी की तरफ नहीं आते। नेकी क्या है? एक दिन औरंगजेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपी आया और उस बहरूपिये ने औरंगजेब से कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं के दरबार में मेरे बाप दादा फनकार की हैसियत से रहते थे, सो अब मैं बचा हूं और आप बचे। बादशाह की शक्ल में आप है, बहरूपिये की शक्ल में मैं हूं, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपके दरबार में बहरूपिये की शक्ल में रहूं। मैं बड़े रूप धारता हूं और जब मैं रूप धार कर आता हूं तो लोग मुझे पहचान नहीं पाते, ये मेरा फन है। औरंगजेब ने कहा पहली बात तो मेरे बाप दादाओं की तरह मेरा ज़ौक नहीं है, यहां मैं फजूल लोगों को रखना नहीं चाहता मेरे दरबार में। मेरे बाप दादाओं ने जो किया वो उसके जिम्मेदार हैं। मेरा दरबार इन फजूलियात और लगवियात से पाक होगा। अलबत्ता आए हो इतना जरूर कह देता हूं, इसके बाद ना आना। उसने कहा फन जानता हूं, फन का ठीक है, वादा किए देते हैं अगर तू ऐसा रूप बदल कर आया कि मैं पहचान न सका तो तू जो मांगेगा मैं तुझे, जो मांगेगा मुंह मांगी कीमत दूंगा, जो मांगेगा दूंगा। उसने कहा ठीक कि औरंगजेब ने कहा मेरी आंखों पर मुझे इतना एतमाद और एतबार है कि तू जिस रूप में आएगा मैं तुझे पहचान लूंगा। कहते हैं वो गया, बहुत अरसे के बाद रूप बदल करके आया, औरंगजेब के सामने खड़ा हुआ, एक हल्की सी तबस्सुम जेर लब आई। औरंगजेब ने कहा बहरूपिया, वो फिर चला गया, फिर रूप बदल करके आया, फिर औरंगजेब के सामने खड़ा हुआ। अब बड़ा मुश्किल था पहचानना, फिर भी औरंगजेब ने गौर से देखा, बहरूपिया पहचान गया। अब वो बहरूपिया कभी नहीं आया, बहरूपिया माजी का किस्सा पारीना बन गया, बहरूपिया लोगों ने उसको भुला दिया, बहरूपिया लोगों ने उसके फन को फरामोश था।
تھا اور اورنگزیب کی عادت یہ تھی جب کبھی کسی بڑی مہم کی طرف جاتے تھے تو آپ کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ جو صاحب مزار اللہ کے ولی ہوتے تھے یعنی زیر زمین جو اللہ کے ولی آرام کر رہے تھے ان کے یہاں بھی فاتحہ پڑھتے اور کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کسی ولی سے آپ دعا بھی کراتے تاکہ آپ کی یہ مہم آسان ہو جائے. اسی لیے اورنگزیب جلدی سے کوئی مہم ہارے نہیں ہے, ہمیشہ اورنگزیب جو ہے جیتتے ہی رہے ہیں. اللہ نے اس بندے کو اتنی کامیابی عطا کی کہ آج بھی اس کی کامیابی لوگوں کے دماغ اور دل کے اندر کھٹکتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اکھنڈ بھارت کا بلا شرکت غیر بادشاہ جس نے انصاف کیا اپنی اور بیگانوں کے درمیان, ہاں ہند کے سنہری اوراق اس مرد قلندر کی حکومت پر, اس کی عدل پر, ان کے انصاف پر ناز کرتے رہیں گے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد دلی کی جامع مسجد کے زینے پہ اکیلے بیٹھ کر کہتا تھا, لوگوں بتاؤ تم پر کسی نے ظلم کیا ہو تو. اس وقت تک اورنگزیب جمعہ کا پانی نہیں پیے گا جب تک کہ مظلوم کو ظالم کا انصاف نہ دلا دے, ظالم کے حوالے سے انصاف نہ دلا دے. آج تو محلے کا کارپوریٹ اس طریقے سے نہیں ملتا. وہ بھارت کا بادشاہ دلی کی جامع مسجد کے زینے پر بیٹھ کر اس شان سے لوگوں سے ملاقات کرتا تھا. اگر کوئی اپنا آیا تو بھی انصاف دیا, کوئی بیگانہ آیا تو بھی انصاف دیا. اس لیے کہ اورنگزیب کسی ایک طبقے کا بادشاہ نہیں تھا, وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا اور ہندوستان کی مکمل رعایا کے ساتھ اس نے انصاف کیا. اللہ اکبر. اگر ان کے آج اگر کوئی چھوٹا موٹا دولت مند بن جائے تو وہ مسجد کے زینے تک نہیں آتا. آج اگر کوئی چھوٹا سا مالدار بن جائے اس کو علماء اور اہل علم کے پسینے میں بدبو آتی ہے. لیکن قربان مسلمانوں تمہارا ماضی کتنا شاندار تھا, آج یہ فکر بن گئی. سیریل دیکھتے دیکھتے, فلمیں دیکھتے دیکھتے, ناول پڑھتے پڑھتے مغربی تہذیب میں اتنا ڈوب گئے, آج مسلمانوں کی سوچ بن گئی اگر دولت آئی ہے تو چلو آوارگی کریں گے, دولت آئی ہے عیاشی کریں گے, دولت آئی ہے جوانی میں گل چھرے اڑائیں گے, دولت آئی ہے نائٹ کلبوں کو آباد کریں گے, دولت آئی ہے شراب پہ زندگی گزاریں گے, دولت آئی ہے لڑکیوں کے ساتھ زنا کریں گے, پارکوں کو آباد کریں گے. مگر سن لو, دولت کے نشے میں میرے اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, خدا کی قدرت کو چیلنج کرنے والوں, میرا خدا غیور و جبار ہے. جو دولت دینا جانتا ہے وہ دولت چھیننا بھی جانتا ہے. وہ دولت دے کر کے بھول نہیں گیا. اگر کوئی دولت کے نشے میں میرے اللہ کی قدرت کو چیلنج کرے, وہ بھول جو مصر کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے, پکار پکار کر دولت کے نشے میں کو چیلنج کرنے والوں کو دعوت فکر دے رہی ہے. میں نے خدا سے بغاوت کی, کفن نصیب نہ ہو سکا. نمرود کے سر پہ پڑنے والے جوتے مالداروں کو ان کی دولت کے حوالے سے دعوت عبرت دے رہے ہیں. بادشاہت کے نشے میں نے خدا سے بغاوت کی, آج تک میرا ٹھکانہ دیکھو کہاں ہے. اللہ اکبر. زمین کے اندر دھستا ہوا قارون, زمین کے اندر دھستا ہوا قارون اپنی دولت کے ساتھ دھستے ہوئے ہمیں پیغام عبرت دے رہا ہے. اتنے بڑے قارون کو دھسا دیا گیا, تم کس کھیت کی مولی ہو. دولت کے نشے میں اللہ کی قدرت کو چیلنج مت کرنا, ورنہ قدرت نے بڑے بڑے دولت مندوں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا ہے. بڑے بڑے فاتحین ملک کو کہ بڑے بڑے فاتح لوگوں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا ہے. ہاں, جو کسی ملک کے فاتح بنتے تھے, جب انہوں نے میرے اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا, ان کی آنکھوں میں سلاخیں بھی پھیری گئی. ان کی آنکھوں میں دولت اور جوانی کے نشے میں کبھی اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرنا. ہم نے بہادر شاہ ظفر کی زندگی کو بھی پڑھا ہے. بہادر شاہ ظفر جس کے ناشتے میں 200 ڈشیں لگتی تھی تاج محل کے اندر, جو ناشتے میں 200 ڈشیں رکھواتا تھا, اتنا بازوق بادشاہ تھا دلی کا. لیکن ایک دن اس پر وہ بھی دنیا نے دیکھا جب وہ اپنی زندگی کا آخری مقدمہ لڑ رہا تھا. بہادر شاہ ظفر مغل خاندان کا آخری چشم و چراغ, آخری مقدمہ. کھادی کا میلا کپڑا تھا اس کے بدن پر اور پھٹی ہوئی ٹوپی تھی اس کے سر پر.
पैरों में जंजीर थी, हाथों में हथकड़ियां थी, मुंह कुछ बोल रहा था, हाथ कुछ इशारे कर रहे। हालांकि वो कोई बेसलाहियत आदमी नहीं थे बहादुर शाह। उनकी शायरी सुनो तो आज भी गालिब की शायरी से कम नहीं है बहादुर शाह की शायरी। आप पढ़ें उनके कलाम को तो आपको, छोटा मोटा आदमी नहीं है, इल्म वाला आदमी। ज़बान कुछ कह रही थी, हाथ इशारे कुछ कर रहे थे। इसलिए कि बॉडी की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है ना, वो जो जबान से मुमासलत रखती है, बराबरी रखती है। जैसे मैं इशारा कर रहा हूं, बोल रहा हूं, वो इशारा कर रहा हूं। लेकिन बहादुर शाह जफर जैसा दानिशमंद, मुगल खानदान का आखिरी चश्म चिराग, जब अपनी फतह का मुकद्दमा अंग्रेजों की कोर्ट में लड़ रहा था, जबान कुछ बोल रही थी, हाथ इशारे कुछ कर रहे थे। तारीख से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, जबान कुछ कह रही थी और हाथ इशारे कुछ कर रहे थे। तो मौर्रिखीन बयान करते हैं, उस वक्त बादशाह इतने दिनों का भूखा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बोल क्या रहा हूं और हाथ से इशारा क्या कर रहा हूं। उसकी भूख ने उसको मखबूतुल हवास कर दिया था, उसके हवास खो गए थे। उसकी भूख ने कहा 200 डिशों को ताजमहल में रख के नाश्ता करने वाला बादशाह के कुछ कसूरों में से कसूर ये भी था, मैं बड़ी जुर्रत से काम ले रहा हूं, लोगों को बुरा लगे तो माफ करना। वो सुबह को 200 डिशों से नाश्ता भी करता था, तहज्जुद भी पढ़ता था, फजर भी पढ़ता था, लेकिन रात के पहले हिस्से में वो लड़कियों को नचाकर मुजरा भी सुनता था। फिर एक दिन लोगों ने उस पर वो भी देखा, जब वो अंग्रेजों की कोर्ट में पहुंचा बहादुर शाह जफर, तो उसने कहा मुझे पुर ज़ियाफ़त और पुर तकल्लुफ़ नाश्ते की आदत है, मुझे नाश्ता कराओ। तो अंग्रेज़ों ने कहा हम तुम्हारे लिए अब भी नाश्ता लाते हैं। और उसके बाद दोनों बेटों के कटे हुए सर उबाल कर एक तश्त में रखकर बहादुर शाह के सामने रखे गए, लो ये आपका नाश्ता है। दौलत के बल पर अल्लाह को चैलेंज मत करो, उसकी खुफिया तदबीर उसकी खुफिया तदबीर है। थोड़ी सी दौलत आती है तो अल्लाह को भूल जाते हैं लोग, मगरूर हो जाते, घमंडी हो जाते, तकब्बुर आ जाता है, दीन से दूर हो जाते हैं, गुनहगारों की सोबत में बैठना शुरू कर देते हैं। नातों की महफिल की बजाय फिर ऑर्केस्ट्रा की महफिल नजर आती है, उलमा की महफिल की बजाय फिर फिल्मों की महफिल नजर आती है। एक एक मालदार इंटरनेट पर इतना खर्च करता है कि उस खर्च से किसी गरीब खानदान का महीने भर का राशन आ सकता है। यह सूरत हाल है हमारी कौम की। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था, एक औरंगजेब भी बादशाह था, दौलत आने के बाद, अखंड भारत का सुल्तान होने के बाद, मंगल आने के बाद वो मगरूर नहीं हुआ, वो घमंडी नहीं हुआ, उसने हलाल और हराम, बल्कि टोपी सीकर कुरान लिखकर अपनी जिंदगी गुजारी। और जब टोपी बेचने के लिए खादिम को देते औरंगजेब तो कहते ये मत बताना किसी को कि ये टोपी औरंगजेब ने सी है, वरना लोग इसको ज्यादा कीमत दें, लोग इसको ज्यादा कीमत पे खरीदेंगे, कहीं लोग ज्यादा कीमत दे दें तो वो मेरे तकवा की कीमत ना हो जाए, वो मेरे परहेजगारी का सिला ना हो जाए। ये फिक्र थी उस बादशाह की। बहरहाल तो औरंगजेब ने आदत, जब तक मुसलमान वलियों का, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, जो मेरे वली से दुश्मनी और से जंग नहीं जीत सकते तो अल्लाह से कोई जंग कैसे जीत सकता है। अल्लाह फरमाता है ऐलान जंग करता हूं लोगों से जो मेरे वली से दुश्मनी रखी, मत रखो किसी वली से दुश्मनी, अल्लाह के किस बरगज़ीदा बंदे से दुश्मनी मत रखो। सिपाही आए, हजरत हजरत एक हमारी सल्तनत में जंगल में ऐसा अल्लाह का वली मिला है हमें कि वो नमाज पढ़ रहा है, किससे बात ही नहीं करता, किससे गुफ्तगू ही नहीं करता, किससे मिलता ही जुलता नहीं, वो बहुत परहेजगार है हजरत। चलो उन्होंने छांट रखा है ना, और जो लोगों ने तकवा तराश खराश रखा है वो तकवा नहीं है। तक किसी से न बात करना, न गुफ्तगू करना, न एक शख्स ने रसूलुल्लाह की बारगाह में अपनी गर्दन झुका ली, गर्दन झुका के बैठने वाले अपना दिल अल्लाह की इताअत के लिए, जब हुजूर मुसाफा करते थे लोगों से
جب مسافہ کرتے تھے لوگوں سے، جب تک کہ مسافہ کرنے والا میرے آقا کا ہاتھ خود نہیں چھوڑ دیتا، اس وقت تک میرے آقا بھی اپنا ہاتھ نہیں کھینچا کرتے تھے۔ یہ تھی حضور کی باتیں، یہ ہے حضور کی بارگاہ میں جو آتا روتے ہوئے آتا، مسکراتے جاتا تھا، جس کی ٹسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے تقویٰ کیا سمجھا؟ جو بھویں چڑھا کر کے صرف لوگوں کو دیکھتا ہی رہے، وہ بات ہی کسی سے کچھ نہ کرے۔ انہوں نے بھی، سپاہیوں نے یہی دھوکہ کھایا۔ تقویٰ سنتوں پر عمل کا نام ہے، تقویٰ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، تقویٰ خشیت ربانی کا نام ہے، تقویٰ فرائض اور واجبات کو ان کے وقتوں پہ ادا کرنے کا نام ہے، تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، تقویٰ ملنساری کا نام ہے۔ ہم تو پڑوسی سے بھی نہیں ملتے برسوں، میرے آقا تو پاگلوں کے لیے بھی دھوپ میں کھڑے رہتے تھے۔ میں وہ واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ اس نبی کو کیا نام سے یاد کروں جس نے کتوں کے پلوں کا بھی خیال فرمایا، جس نے کتوں کے پلوں کا بھی خیال فرمایا۔ ایک واقعہ ہے سیرت پاک کا، حضور علیہ السلام جنگ میں جا رہے ہیں، جنگ میں جاتے ہوئے میرے آقا نے دیکھا حضور آگے چل رہے تھے، حالانکہ جلدی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضور آگے چلے، اس دن آگے چل رہے تھے، آگے چلتے جا رہے تھے، دیکھا اس کے بچوں کے منہ سے اس کا دودھ چھوٹ جائے گا۔ ایک صحابی کو کھڑا کیا، چل کر کے دور سے جاؤ، یہ کتیا کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، یہ بھاگ جائے، اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا۔ حضور نے اس کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے، آقا نے صحابہ کو رستہ بدلنے کا حکم دے دیا۔ وہ ڈونڈائچہ نہیں تھا کہ ایک منزل پہ جانے کے لیے 4 رستے ہوں، وہ ممبئی نہیں تھا کہ ایک منزل پہ جانے کے لیے جنگل تھا، جنگل، اور جنگل میں پگڈنڈیاں ہوتی تھی۔ ذرا سوچو تو صحابہ کو رستہ بدلنے میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اتنی تکلیف اپنے صحابہ کے لیے گوارا کی، لیکن کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ کو چھڑوانا گوارا نہیں کیا۔ جو نبی کتوں کے بچوں پر اتنا رحم کرتا ہو، وہ اللہ کے بندوں پر کتنا رحم کرتا ہوگا، اس نبی یہ رحمت کے دل میں کتنا رحم ہوگا۔ افسوس حضور نے پاگلوں کے لیے دھوپ کی مشقتیں اٹھائی۔ ایک پاگل عورت آئی، دھوپ میں کھڑا رکھا، واقعہ نہیں بتاتا پورا، صرف اشارہ کرتا، دھوپ میں کھڑا دیر تک رکھا۔ صحابہ کو غصہ آیا، لیکن جب وہ پاگل جانے لگی تو وہ کہتی کہ حضور غلط عجیب سی باتیں، کچھ وہ بات پاگل کی کرتی رہی۔ جب وہ جانے لگی تو سرکار کے منہ سے لوگوں نے اتنا سنا تو سب ٹھنڈے ہو گئے۔ فرمایا کہ جب کوئی تیری نہ سنا کرے تو میرے پاس آیا کر، جس کا سننے والا کوئی نہیں ہو، اس کا سننے والا محمد ہے۔ تقویٰ یہ ہے، ہم نے تقوی کو کیا نام دے رکھا؟ خوبصورت ٹوپیاں تقویٰ نہیں، خوبصورت دل کا نام تقویٰ ہے۔ خوبصورت داڑھی کی تراش خراش تقویٰ نہیں، خوبصورت دل کا نام تقویٰ ہے۔ خوبصورت کپڑوں کا نام تقویٰ نہیں، خوبصورت دل کا نام تقویٰ ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت کپڑے والوں سے زیادہ پھٹے پرانے کپڑے والے تقوی کے اندر بازی لے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا نے تو یہ فرمایا نا، اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں بکھرے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے، محفل میں آئے تو بھگا دیے جائیں، بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے، مر جائے تو کوئی جنازہ پڑھنے والا نہ رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ایسا، اگر کسی بات پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ یہ تقوی والے لوگ۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، چہرے کا تقوی نہیں، دل کا تقوی۔ تنہائیوں میں گناہ سے بچو، یہ دل کا تقوی ہے۔ تمہارے بدن پر لباس کوئی ہو، اگر تنہائی میں گناہ سے بچتے ہو، اگر آپ جینس اور ٹی شرٹ پہنتے ہو تو اس کرتا پاجامہ پہننے والے سے بہتر ہو جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے، اور آپ جینس ٹی شرٹ پہن کر تنہائی میں گناہ سے اس تصور سے بچتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قدرت لباس دیکھ کر بخشش نہیں کرے گی، قدرت تمہارے دلوں کو دیکھ کر بخشش کرے گی۔ اس کا خیال کرنا، اس لیے لباس بدلنے کی بجائے اپنے دلوں کو بدلو، اللہ کی طرف ہجرت کرو۔ تو اورنگزیب کے سپاہیوں نے کہا، اورنگزیب ہماری سلطنت میں، حکومت میں ایک ایسا اللہ کا ولی ہے، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، فدائی کہا کہ تحفے تیار کرو۔ نماز دیکھا بادشاہ ڈھیر ہو گیا، سجدوں کا انداز دیکھا بادشاہ ڈھیر ہو گیا، دور سے جوتے اتار دیے، تحفے کا تھان لے کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، بلکہ آدھا کھڑا آدھا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو لگا کہ کوئی آیا ہے، نماز ہی وہ پڑھتا رہا۔ آخر کار سلام پھرا تو اورنگزیب نے کہا، اللہ کا واسطہ
دو جملے مجھ سے بات کر لیں پھر اپنی عبادت میں مصروف ہو جائیں, آپ کو خلل نہیں کریں گے. اس نے مڑ کے دیکھا, بادشاہ کیا بات ہے؟ اورنگزیب نے تھال پیش کر کے کہا, بڑی مہم پہ جا رہا ہوں, کامیابی کے لیے دعا کرنا. گھٹنے ٹیک کر, گھٹنے ٹیک کر, کامیابی کے لیے دعا کرنا, مہم پہ جا رہا ہوں, اسلام کی عزت کا سوال ہے. اس نے کوئی جواب دینے یا دعا کرنے کی بجائے اورنگزیب سے کہا, اورنگزیب پہچانا؟ اورنگزیب نے کہا نہیں پہچانا. پگڑی ہٹائی, جبہ ہٹایا, اورنگزیب کی آنکھیں پھٹی گئی, خون اترایا. لیکن بادشاہ زبان کا بڑا دھنی, تلوار مار کر ختم کر دینا چاہتا تھا لیکن زبان کا دھنی تھا. اس نے کہا نہیں پہچانا تھا میں نے آپ کو, سچ کہتا ہوں نہیں پہچانا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اس لباس میں کسی کو دھوکہ دے گا کبھی اورنگزیب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ہم تو یہ حلیہ دیکھ کر ڈھیر ہو جاتے ہیں, اس لباس میں کوئی دھوکہ دے کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں نہ پہچان سکوں تو تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. اورنگزیب کھڑا ہو گیا, مانگ, بہروپیے مانگ. کیا مانگتا ہے؟ تو جیت گیا. روپیے کی آنکھوں میں آنسو تھے. بہروپیے نے کہا نہیں اورنگزیب, اب تجھ سے کچھ نہیں مانگنا. آج نماز کی اور نیکی کی اہمیت پتہ چلی. آج نماز کی اور نیکی کی اہمیت پتہ چلی. اگر اورنگزیب کو دھوکہ دینے کے لیے میں نے نماز پڑھی اور نیکی کی تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے کھڑا ہو گیا. نیکی کس لیے کی؟ اللہ کے لیے نہیں کی, کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نیکی کی. تو اس کی برکت کیا نظر آ رہی ہے بظاہر؟ حالانکہ اس کی کوئی برکت نہیں ہے, صرف کہنے کو, سمجھانے کو. سجدہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کیا تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ گھٹنے ٹیک کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. آج مجھے نیکی کی اہمیت سمجھ میں آئی. اگر یہ نیکی میں تجھے دھوکہ دینے کی بجائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا تو اللہ مجھے کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرماتا. آج سجدے اور نیکی کی اہمیت پتہ چل گئی. اب مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. آج کے بعد نیکی کروں گا اللہ کے لیے کروں گا, سجدے کروں گا اللہ کے لیے کروں گا. پھر وہ بہروپیہ حقیقت میں گم ہو گیا اور گاروں میں جب اس نے عبادت کی پھر اللہ نے اس کو اپنے دور کا بہت بڑا دبا کے مار ڈالوں. دل میں خیال ہے نہیں, اللہ کی مخلوق ہے, مارنا مت. پھر جیسے چلو نہیں مارتے ہیں, چوٹی کو پھونک دیتے ہیں. کہا کہ پھونکنے کا دل چاہا, میں نے سوچا پھونکوں گا تو میری پھونک کی طاقت سے دانا کہیں گرے گا, چوٹی کہیں گرے گی. تو پھر میں نے پھونکا بھی نہیں, حتیٰ کہ میں نے قلم رکھ دیا, چوٹی گزرتی رہی گزرتی رہی گزرتی رہی, گزر گئی. پھر میں کام میں لگ گیا. جب میرا انتقال ہوا میری روح اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. اللہ نے فرمایا کہ تو طاقتور تھا, تو طاقتور تھا اور میری مخلوق چوٹی کمزور تھی. تو نے میری کمزور چوٹی پر رحم کیا اور تو نے اس کو زندگی بخش دیا. جا, مجھے بخش دیا. اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے مت کرنا, کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے مت چھوڑنا, کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور کسی گناہ کو ٹھوکر چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے. اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کبھی مت کرنا. ہو سکتا ہے وہی گناہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا دے. میرے آقا نے کہا البر لا یبلا والذنب لا ینسا, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. والدیان لا یموت, اور صلہ دینے والا, بدلہ دینے والا, اجر دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی. کما تدین و تدان, ما شئت کما تدین و تدان, جو چاہو کرو. اب جو چاہو کرو. نیکی کی فضیلت بھی بیان ہو گئی, گناہ کی نحوست بھی بیان ہو گئی. نیکی کرو گے نسلوں تک برکت ملے گی, گناہ کرو گے زیادہ کھاتی. چھوٹی چھوٹی باتیں, اٹھا قرآن شریف, اٹھایا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا چھوٹی قسم کی نحوست یہ ہے,
लोगों ने फरमाया उलमा की तौहीन और बेअदबी वो नहूसत है कि जो उलमा का बेअदब हो अल्लाह उसकी नस्ल में कभी किसी आलिम को पैदा नहीं फरमाता। तो ये भी उठा करके रखो, उस दिन सबके जन्नती और जहन्नमी होने का फैसला आप ही कर लोगे, सबके हक और बातिल पर होने का फैसला आप ही कर लोगे। आप करोगे जो जुमा के अलावा कभी मस्जिद में नजर ही नहीं आते, आप करोगे जिनको वुजू का तरीका ही नहीं है, कौन हक पर है कौन नहीं हक पे, कौन मोमिन है कौन काफिर है, कौन जन्नती कौन आप ही ने करना है। दुश्मनों के ईमान पर बहस करने वालों, कभी अपने खात्मा बिल खैर की थी। अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर का ईमान पर खात्मा होगा। कभी हमने सोचा? आज हम बड़े बड़े उलमा के नाम ऐसे लेते हैं जैसे अपने क्लासमेट के नाम ले रहे हैं। याद रखना कि हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना, आलिम तो पैदा ही नहीं का नस्ल में, लंगड़ी लूली और आई हम फैसला करने वाले। आजकल तो हमने फैसले अपने हाथों में ले लिए। नहीं नहीं, इतने दिलेर मत होना, इतने दिलेर मत होना। कभी कभी बचपने की उलमा तौहीनी, बचपने की, बचपना हालांकि कोई एतबार नहीं रखता, बचपने की तौहीन भी कुफ्र तक ले जाती। मैं सिर्फ एक इशारा देता हूं, बहुत बेबाक हो गए। और जहां सुन्नियों की अक्सरियत है ना, मैं बेबाकी वहां ज्यादा देख रहा हूं। ये चापलूसियों में, गिरियों में सुन्नी अवाम हमारी जिसे इस्तिंजा और वुजू का तरीका नहीं, वो उलमा की बेअदबी कर, बचपने की बेअदबी भी कुफ्र तक ले जाती है उलमा की। आओ मशहूर वाकया सुना होगा। और बचपने की दुआएं और अदब भी बुलंदी पर ले जाता है। बाअदब बनाओ अपनी औलाद को, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। मैं ये भी मशवरा देता हूं आपको, मेरा उन्वान ये नहीं था, चिट्ठी आई तो मैं ये बोल रहा हूं आपको, वरना मेरा उन्वान दूसरा है। मुझसे गुजारिश की गई, हुक्म दिया गया, जाहिर सी बात है किसी आलिम का ही हुक्म था, इसीलिए मैंने ये बात कही। अभी भी कहता हूं, एक बात आपसे कहता हूं, आलिम आलिम के बारे में जो करे ये बराबर बराबर के लोग करने दो। जैसे चच्चा और अब्बा लड़ते हैं ना, अपना क्या काम है, चच्चा का भी अदब रहे अब्बा का भी अदब रहे। आपने लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना। अदब की बात है तो आगे बढ़ो, लड़ाई की बात है तो आप अपना हाथ हटा लो, यही अदब है। जबान दराजी न करो, यही अदब। अगर आखिरत चाहते हो तो मैं वो अर्ज करने लगा था, बात आई तो अर्ज कर दूं, बचपने का अदब बुलंदी पे ले जाता है, बचपने की तौहीन भी कुफ्र तक ले जाता है। गौस पाक इस वाक़े को खुद बयान करते हैं, गौसे पाक खुद बयान कर रहे हैं इस वाक़े को। फरमाते मेरे बचपने का वाक़या है, मैं मदरसा निज़ामिया में पढ़ता था, बगदाद का मदरसा निज़ामिया में पढ़ता था। हमने सुना एक बुजुर्ग आए, बगदाद में एक बुजुर्ग आए हैं। मैंने अपने दोस्तों से कहा चलो यार उस बुजुर्ग से चल के मिलते हैं, दुआएं लेते हैं। दो दोस्त तो मेरे साथ हो गए, गौस पाक कहते हैं दो दोस्त मेरे साथ हो गए। जब वो साथ हुए, रास्ता चलते चलते उन्होंने कहा, एक ने कहा मैं उससे ऐसा सवाल पूछूंगा कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, और दूसरे ने कहा मैं भी कुछ सवाल पूछूंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, हम कौन होते सवाल पूछने वाले, हम तो जाकर अदब करेंगे, सिर्फ दुआ लेंगे। हम तीनों गए। वो बुजुर्ग वाकई बुजुर्ग थे, हवा में उड़ते थे, वो कुतुब थे, लोग उनको कुतुब कहते थे। जब हम तीनों पहुंचे तो उन्होंने एक को बुलाया, कहा ए फला इधर आ, तू मुझसे ऐसा सवाल पूछने वाला था कि मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। सबसे पाक से फरमाया, शहजादे अब्दुल कादिर तूने मेरा अदब किया, एक दिन अल्लाह तुझे वो दिखाएगा कि तू बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ कर कहेगा मेरा ये कदम हर। हम तीनों ने पढ़ा, तीनों बनकर के आलिम बन के निकले। एक शख्स इतना बड़ा मुनाजिर बना, आलिम था वो भी, मुनाजिर बना, ईसाइयों से मुनाजरे करते करते जीता, हत्ता के रोम एक ईसाई लड़की पर वो आशिक हो गया। उस लड़की ने कैद लगाई, अगर तू ईसाई होगा तो मैं तेरे साथ शादी कर लूंगी। वो ईसाई बन गया, सुअर चराने लगा, और उसी हालत में उसको मौत आ गई। आलिम की बेअदबी, अल्लाह वालों की बेअदबी का नतीजा, अल्लाह वालों की बेअदबी का नतीजा। वो तो इमाम साहब सजदा लंबा करते हैं, वो तो नमाज छोटी, अपना मेयार उनका मेयार है, अदब का मेयार ही खत्म हो गया। फिर दूसरा बादशाह का वजीर बना, और वजीर बनकर वो भी दुनियादारी में मां। और फिर अल्लाह ने मेरे मुर्शिद गौस पाक को वो दिन दिखाया
کہ آپ نے کہا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. سب ولیوں نے گردن جھکا دی اور ہمارے دادا مرشد مفتی اعظم نے تو پھر یوں کہا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم کو سے اعظم. البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. صلہ دینے والے بدلہ دینے والے خدا کو موت نہیں آ سکتی. ما شئتا کما تدین تدان. جو چاہو کرو. بس اب بات ختم ہو رہی ہے. جو چاہو کرو. بدلہ تو اللہ نے دینا ہے. جو چاہو کرو. کیا ہوگا؟ کما تدین تدان. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. دنیا آخرت کی کھیتی. جیسا بو گے ویسا آخرت میں ملے گا. اچھا بو بھلائی کر بھلا ہوگا. برائی کر برا ہوگا. کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا. ہمارے اندر ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت نہیں اتنی قوت نہیں کہ اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کر سکے. ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لیکن افسوس صد افسوس ہم بلاؤں میں گناہوں میں ڈوب گئے. اور جیسے مرد برائیوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں ویسے عورتیں بھی گناہوں سے پیچھے نہیں. بات ختم کرتے ہوئے کہوں آج مردوں سے زیادہ گناہ میں آگے بڑھنے کے لیے عورتیں کوشش کری. اور عورتوں کو جس گناہ نے سب سے زیادہ ہلاک کیا عورتوں کو جس گناہ نے سب سے زیادہ ہلاک کیا وہ دو گناہ ہے. ایک تو زیورات کی محبت اور ایک تو بے پردگی. یہی دو چیزیں عورت کو تباہ کرتے ہیں. کبھی کبھی کوئی عورت یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہوگی لیکن ایک عام بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی کوئی عورت زیورات کی لالچ میں زیورات کی محبت میں ناجائز راستے پر تک چل پڑتی ہے. اور بے پردگی عورتوں کو تباہ کرتی ہے. آج سے 50 سال پہلے ہم کبھی نہیں سنتے تھے کہ کسی کی بیٹی بھاگ گئی. آج سے 50 سال پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ کسی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا, اجتماعی عصمت دری ہوئی. کبھی نہیں سنا تھا. کبھی نہیں. کیوں؟ عورتیں پردے میں رہتی تھی. بلکہ عورتوں کا پردہ یہاں تک تھا کہ پڑوس میں کون سی بچی پروان چڑھ رہی ہے پڑوسی کو نہیں پتا چلتا تھا. یہ پردے کا حال تھا. اور اب تو یہ ہو گیا بڑی معذرت کے ساتھ جو گھرانے دیندار کہلاتے ہیں اب وہاں بھی پردہ اس معیار کا نہ رہا جہاں وہ معیار پردے کا ہونا چاہیے. کیا معیار ہے اسلام میں پردے کا؟ کیا معیار ہے؟ ماموں کا بیٹا, ماموں زاد بھائی یعنی اپنی زبان میں ممیرا بھائی, پھوپھی کا بیٹا پھپیرا بھائی, خالہ کا بیٹا خلیرا بھائی, ممیرا بھائی پھپیرا بھائی خلیرا بھائی. بھائی کہلاتا ہے نا. پھر بھی اس سے پردہ فرض ہے. جیسے اجنبی مردوں سے پردہ فرض ہے ویسے ان لوگوں سے بھی پردہ فرض ہے. جہاں پردہ ختم وہاں عزت کو خطرہ. سگا دیور سگا جیٹ ان سے بھی پردہ فرض ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا دیور کیا ہے تو آقا نے فرمایا دیور تو موت ہے, موت. حضور علیہ السلام نے دیور کو موت قرار دیا. لیکن برا و مغربی تہذیب کا آج دوپٹے گلوں کے مفلر بن گئے. اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر آندھے منہ لٹکی ہوئی دیکھا اس حالت میں کہ ان کے بالوں سے ان کے اعضاء کو باندھ دیا گیا تھا. جہنم کے اندر آندھے منہ لٹکی ہوئی. تھوڑی دیر ذرا میری بہنیں اگر یہاں یا آپ بھی اگر اپنی بہن سے پیار کرتے, اپنی بیٹی سے پیار کرتے, اپنی ماں سے پیار کرتے, اپنی بیوی سے پیار کرتے, سوچو تھوڑی دیر کوئی الٹا لٹکے اس کی کیفیت کیا ہوگی. آنکھیں باہر آئے گی, متلی ہوگی, الٹی کی کیفیت ہوگی, دماغ چکرانے لگے گا. آدمی جھولے میں الٹا ہوتا ہے نا اس کو چکر آنے لگتے. یہ دنیا کا جھولا نہیں, جہنم کی آگ میں الٹی لٹکی ہوئی عورتیں. شادی میں میک اپ کر کے جانے والی میری خود ہو کر اپنے دودھ پیچھے بچے کو مار دیتی ہے. میری بہن جب تیرا ہاتھ اتنے کمزور ہے اگر وہ تیرے بال کھینچ لے تو تجھے کتنی تکلیف
है, उस वक्त तेरा अंजाम क्या होगा कि तुझे जहन्नम के अंदर औंधे मुंह लटका कर तेरे बालों से तेरे वजूद को बांध दिया जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे आग ही आग होंगी, जहन्नम के दहकते हुए शोले होंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, जिब्रील से मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं? अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं, औरत सबसे ज्यादा उस वक्त अल्लाह के करीब होती है। हमारे घर की बेटियों की हया का आलम क्या था और परहेजगारी का आलम क्या था। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा एक 14-15 साल की लड़की बाजार गई, एक नौजवान लड़के से आंखें चार हुई। नौजवान लड़के ने कहा, ए लड़की, तेरी नरगिसी आंखें कितनी खूबसूरत, अपनी दस्तार में रखने को जी चाहता है। लड़की ने साए में परवरिश पाने वाली बेटी जैसे अपने हुस्न की तारीफ सुनी, फौरन गुस्से से कहा, ऐ लड़के, तुझे मेरे हुस्न में क्या भा गया? और कहा, तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत है। कहा, रुक, अभी तेरा इंतजाम करती हूँ। घर गई, कनीज को कहा, छुरी लाओ। आंखों को काटने से पहले एक तहरीर लिखी, आंखें काट के तश्त में रख दिया और कहा, ले जा, उस जवान को दे देना कि तुझे तोहफा आया है। कनीज आई, ए लड़के, थोड़ी देर पहले तू ही था किसी की आंख के हुस्न को और तारीफ को करने वाला। लड़के ने सोचा, हाँ, मेरी पहली मोहब्बत का तीर निशाने पे लगा, तभी तो तोहफा आया। लेकिन जैसे उसने उस तश्त से, उस नीचे से जमीन खिसक गई, आंखें फटी पे लिखा हुआ था, ए लड़के, तूने मेरी आंखें मैंने काट के तुझे भेज दिया, अब मुझे भूलना, कभी मेरी आंखों का तसव्वुर भी न करना। इसलिए कि जो आंखें मेरे हुस्न की तरफ और गुनाह की तरफ किसी को माइल करें, मैं ऐसी पापी आंखों को अपने माथे पे रखना पसंद नहीं करती। मुझे नाबीना और अंधी रहकर जिंदगी गुजारना तो गवारा है, लेकिन मुझे पापी बनकर जिंदगी गुजारना गवारा नहीं है। आंखें काट के तश्ते में रख दिया, भेज दिया, ये गैरत थी। अगरचे आज की तारीख में हम इस्लामी बेटियों को इसकी इजाज़त नहीं देते, ये जायज़ नहीं है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। आज बेटियों का हाल क्या हुआ? अगर कोई थोड़ी सी लालच दे दे, जेवर की, घर बसाने की, पार्कों में ले जाने की, कपड़े के तोहफे दे दे, मोबाइल दिलाने की लालच दे दे, फौरन उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। और अब वो दिन हम देख रहे हैं और खून के आंसू रो रहे हैं। कल तक तो मुसलमान लड़कों के साथ ऐसा होता था, अब तो किसके पास रोएं, दिल का दुख किसको सुनाएं। वो बेटियां जिन पे इस्लाम नाज करता था, कौम मुस्लिम नाज करती थी, अब वो बेटियां जेवर और बाइक और शादी के चक्कर में अब गैरों के साथ भी भागती हुई नजर आ रही है। क्या दिन दिखाया। लेकिन आखिरी बात के तौर पर, गुफ्तगू के इख्तिताम के तौर पर ये बात कह के जाना चाहता हूँ, डोंडाइचा वालों, अगर हमारी बेटियां किसी मुशरिक का हाथ पकड़ के भाग रही है, इसमें हम कसूरवार हैं। भाई को किसी लड़की से प्यार करते देगी तो फिर बहन के दिल में जज्बा नहीं पैदा होगा। मेरा भाई मेरी सहेली के साथ लगा हुआ है तो क्या वो पाप नहीं सीखेगी? और ये बात भी आपसे कह दूं डोंडाइचा वालों, इतराफ व जवानिब से आने वालों, अगर तुमने किसी की बहन के साथ पाप किया, आपकी बहन भी पाप के रास्ते से बच न सकेगी। जुमले कड़वे हो तो मुझे माफ करना। हर कर्ज लेने वाला अपनी से अदा करता है, ज़िना उस कर्ज का शीशे के घर में बैठकर अगर तूने किसी के घर पे पत्थर मारा तो किसी के घर पे पत्थर मारने से उसका घर टूटे न टूटे, तेरे शीशे की दीवार जरूर चोट खाएगी। अगर हम चाहते हैं कि कौम की बेटियों में फिर से तकद्दुस पैदा हो, फिर से तकवा पैदा हो, फिर से परहेजगारी पैदा हो, हमारे नौजवान मुकद्दस हो, बेटियां भी मुकद्दस हो जाएगी। पहली चीज, नौजवान तौबा करे गुनाह से, नौजवान को तौबा करे पाप से, नौजवान तौबा करे बदी से। याद रखना, जिस कौम का जवान अपनी कौम की लड़कियों से बदकारी करेगा वो अपनी बहन की आबरू कभी नहीं बचा सकेगा।
اگر چاہتے ہو پوری دنیا کے اندر جو مسلم بیٹیوں کے لیے منصوبہ بنائے نا کہ مشرکوں کے بچے مسلمان بیٹیوں کے پیٹ میں ناجائز طور پہ پرورش پائے، جو پوری دنیا میں یہ ماحول بن رہا ہے، اگر اس کو خاتمہ چاہتے ہو تو ہم پہلے خود گناہ رکھنا۔ اگر کوئی بیٹی غلط رستے پہ جاتی ہے تو کبھی کبھی وہ لڑکی شوق سے غلط رستے پہ نہیں جاتی، شوق سے نہیں جاتی، کوئی نہ کوئی مجبوری اس کو اس راستے پہ لے جاتی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے غریبوں پہ توجہ دو۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، ہمارے مال میں صرف ہمارا حق نہیں ہے، ہم جیسے لوگوں کو ہزار ہزار روپے کا پھول کا ہار تو پہناتے ہو صرف 2 سیکنڈ کے لیے، کیا اتنے پیسے آپ جلسے کے دن کسی بیوہ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے؟ ہم تقریروں میں کہتے ہیں کہ شادی کی فضول خرچی بند کرو، شادی کی فضول خرچی بند کرو اور بند ہونی چاہیے، لیکن جلسے کی فضول خرچی کون بند کرے گا؟ جلسے کی فضول خرچی بھی تو بند۔ صدیق اکبر نے کہا تھا میرے پرانے کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا، اللہ اگر راضی ہے تو اس سے بہتر جنت کا لباس دے گا، اور میرے حصے کے نئے کپڑے کسی زندہ کو دے دینا، اس لیے کہ نئے کپڑوں کا مردے سے زیادہ مستحق زندہ ہوا کرتا ہے۔ یہ آپ کی فکر تھی، اس لیے آپ کے پھول امیر القادری کے درجات میں کوئی برکت نہیں دلا سکتے، لیکن اللہ اگر راضی ہے تو کوئی کتنا ہی گھٹانا چاہے کوئی گھٹا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں ظاہر پہ توجہ دینے کی بجائے اپنی قوم پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت ہے۔ امام احمد رضا اہل سنت کے فاؤنڈر نہیں، اہل سنت کے ممبر ہیں، ان کے والد ممبر ہیں، یہ سب خاندانی سنی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے خدمت کی ہے اس نے پہچان کے لیے ایک طبقہ، اس پہچان کے لیے اہل سنت کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتا ہے۔ تو ہم جس مسلک اہل سنت کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس مسلک کی فکر یہ ہے کہ اگر مزار پر ایک چادر چڑھی ہو ایک کافی ہے، دوسری 1 لاکھ کی چادر مزار پر ڈالنے کی بجائے وہ 1 لاکھ روپیہ کسی غریب بیوہ یتیم کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے میں خرچ کر دے، تیرا پیر اس چادر سے جتنا خوش ہوگا انشاءاللہ غریبوں کی خدمت کرنے سے اس سے زیادہ اسے خوشی نصیب ہوگی۔ ہم صرف نیاز کے ذریعے ہی غوث پاک کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے، نیاز بھی کرو، لیکن ایصال ثواب کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے اگر یتیم غریب کے بچہ پڑھنے میں تیز ذہن کا ہو، بہت اس کو ذہانت اللہ نے دی ہو، تو اس کی پڑھائی کا خرچہ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے آپ اپنے اوپر لے لیں، انشاءاللہ کھلانے سے غوث پاک جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ قوم کے اس بچے کو اٹھانے سے خوش ہوں گے۔ یہ بھی فکر ہو، میں نیاز کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، میری بات کا غلط مطلب مت لینا، بس میں آخری بات کر کے گفتگو کو تمام کر لوں۔ یہ غربت کبھی کبھی آدمی کو وہاں تک لے جاتی ہے اس راستے پر، بات اسی پہ اینڈ کرتا ہوں۔ اور دوسرا تب وہ ہوگا اگر تم پاک دامن رہو گے، اسی ایک بات کے اندر دوسری بات خود آ جائے گی، تم پاک دامن رہو گے تمہاری بیٹی کو بیوی کو کبھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ ایک آرٹیکل نظروں سے گزرا تھا، اسی کو شارٹ میں بیان کر کے ختم کر رہا ہوں۔ دل کے درد کے طور پہ میں کوئی خطیب تو نہیں ہوں، لیکن ایک دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک آرٹیکل نظروں سے گزرا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کی 3-4 بہنیں تھیں، اور اس کے ماں باپ کو بیماری ہو گئی تھی، ایسی بیماری جو بہت تکلیف دہ اور مضر بیماری تھی۔ لڑکی نے سوچا کہ میرے باپ کی دوا، میری ماں کی دوا کے لیے بھی ہمارے پاس جب کھانے کو پیسے نہیں ہیں، دوا کو کیا پیسے ہوں گے۔ لوگوں سے مدد مانگی، کسی نے مدد نہیں کی، اس لیے کہ آج مدد بھی وہاں ہوتی ہے جہاں بڑے بڑے پوسٹر اور فوٹو چھپتے ہیں۔ اب تو لوگ اللہ کے لیے کون مدد کرتا ہے الا ماشاءاللہ۔ پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، یہ سب چلا ہے۔ اللہ کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ ایک آرٹیکل بھی ابھی دیکھنے میں آیا تھا پچھلے سے گزشتہ رمضان میں، ایک لڑکی کا فوٹو تھا اور آتا تھا، وہ کہتی تھی انکل اس مرتبہ ریلیف لے کے ہمارے گھر مت آنا۔ وہ بڑا چلا تھا وہ آرٹیکل، انکل ریلیف بانٹنے والی کمیٹی سے کہ کسی شخص سے ایک لڑکی گزارش کری ہے، انکل اس مرتبہ رمضان شریف میں ریلیف لے کے ہمارے گھر مت آنا۔ تو اس نے پوچھا کیوں؟
کہا آپ نے پچھلی مرتبہ چھوٹا سا راشن کا پیکٹ دیا تھا اور واٹس ایپ پہ اتنے فوٹو ہمارے ڈال دیے تھے، اب ہم اسکول جاتے ہیں تو ہمارے کلاس میٹ ہمیں چڑھاتے ہیں کہ تم لوگ تو ریلیف کھانے والے لوگ ہو، اس لیے ہمیں بھوکا رہنا گوارا ہے لیکن بے عزت رہنا ہمیں گوارا نہیں۔ یہ ہو گیا ہے فوٹو، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے لیے کون کیا کرتا ہے؟ اور یاد رکھنا جو عمل اللہ کے لیے ہے اس کا صلہ کچھ اور ہے۔ تو لوگ وہیں دیتے ہیں جہاں فوٹو چھپتے ہیں، نام کے بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے نیکی کرو، اللہ کے لیے ایک نیکی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہوگی، ایک نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی، نیکی اللہ کے لیے تو کر کے دیکھ۔ اس لڑکی کی کسی نے مدد نہیں کی، مانگتی رہی، کسی نے مدد نہیں کی۔ ایک دن اس لڑکی نے سوچا کوئی مدد نہیں کر رہا ہے اور میں بہت شریف خاندان کی ہوں، اب پیسے کمانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جہاں شہر کی عورتیں اپنا جسم بیچتی ہے میں وہاں جا کر کے جسم بیچوں، بڑی رقم آئے گی، بہن کی شادیاں بھی کروں گی اور اپنے ماں باپ کو دوا کا انتظام بھی کروں گی۔ ہمت نہیں ہوتی تھی اس کی، لیکن وہ برقع اوڑھ کر چلی گئی۔ اس لڑکی کے پاس سنگھار کرنے کے لیے میک اپ کا سامان بھی نہیں تھا، لیکن منہ دھو کر کے برقع ڈالا پرانا اور چلی گئی۔ اس کے پاس پھٹے پرانے برقعے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں قوم کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو اللہ کا واسطہ دے کے کہنا چاہتا ہوں، سو کارڈ نے جب کوئی لڑکی زندہ دفن ہوتی ہے یہ سنتے تھے تو میرے آقا اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ آج حضور کی کوئی قوم کی بیٹی، حضور کی قوم کی بیٹی، حضور کی امت کی قوم کی بیٹی، جب اس کی آبرو کو کوئی کافر خریدتا ہوگا، قبر انور میں حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اپنی دولت صرف اپنے لیے، اپنا مال صرف اپنے لیے۔ ہم نے نعت خانوں پر تو پیسے اڑائے، کبھی غریبوں کا خیال کیا؟ ہم نے قوالوں پر لاکھوں لاکھ روپے لوٹائے، کبھی غریبوں کا خیال کیا؟ حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ غربت کی وجہ سے قوم کی بیٹیاں، غربت کی وجہ سے قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کے فیصلے کر رہی تھی اور ہم لوگ فضول خرچیاں کر رہے تھے، جلسوں کے نام، مذہب کے نام پہ فکری عیاشیاں کر رہے تھے۔ نہیں، اٹھو اٹھو، ڈھونڈو ایسے لوگوں کو، ان کی مدد کرو اور دائیں ہاتھ سے مدد کرو، بائیں ہاتھ کو خبر مت ہونے دو۔ اپنی بیٹی کی شادی کرو، اس کے پہلے دن، دوسرے دن اپنی بیٹی کی شادی کرنا، اس کے پہلے دن 4-5 غریب بیٹیوں کی شادی کر دینا، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کے پیر میں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا، اس لیے کہ غریب کی دعا انسان کو اس بلندی پر پہنچاتی ہے جہاں ہزاروں سال کی نفلی عبادت نہیں پہنچا سکتی۔ وہ لڑکی برقع اوڑھ کر گئی جسم بیچنے کے لیے اور جا کر کے بیٹھی، اس نے نقاب اتار دیا، برقع اتار دیا، اتارا، برقع اتار کے بیٹھی، دیکھتی تھی کہ اب کوئی ہے، لیکن بچپنے سے اتنی شرافت اور کردار کے اندر پاکیزگی تھی کہ اس کی نظر بھی کسی مرد کی طرف اٹھتی نہیں تھی، جو آتا تھا کہ دھڑکنیں تیز ہوتی تھی، لیکن غربت نے مجبور کیا تھا وہاں بیٹھنے کے لیے، غربت نے مجبور کیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اگر ایمانداری کے ساتھ اپنی صرف زکوٰۃ نکال کے غریبوں تک پہنچا دے تو بھی یہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ لوگوں کا منصوبہ ہے پہلے مسلمانوں کو غریب بناؤ، پھر ان کا ایمان چھینو، ان کی بیٹیوں کی آبرو چھینو۔ بہت قیمتی ہے مسلمان بیٹی کی آبرو۔ اپنی زکوٰۃ صحیح طور پہ ہر بندہ کم از کم اپنے رشتہ داری کو خوش کر دے، مالا مال کر دے، دیکھو غربت دور ہو جاتی۔ لوگ آتے تھے تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی، پھر وہ نظریں جھکا، لیکن جو آتا تھا، پوری منڈی میں سب سے زیادہ خوبصورت وہی لڑکی تھی، اس کو حسن بڑا تھا، حسن کی ملکہ تھی، مگر قدرت کے کیا فیصلے ہوتے ہیں، قدرت کی شان ہے، جو آتا نظریں جھک جاتی، آگے بڑھا، سوچتی یہ آ کے لے جائے گا، یہ آ کے لے جائے گا، یہ آ کے لے۔ آخر کار شام سے آدھی رات بیت گئی، پوری منڈی سنی ہو گئی، آنے والے کسٹمر آ کر چلے گئے، اس کی طرف کسی نے
नज़र उठा के भी नहीं देखा। फिर बुर्का पहना, रोती हुई, किस्मत की मारी, किस्मत की हारी तो नहीं कहूँगा, किस्मत की मारी ज़रूर कहूँगा। वो किस्मत की जीती हुई थी जिसने अपनी आबरू बचाई उस मंडी में जाकर जहाँ कोई महफूज नहीं रहता। वे घर की तरफ गई, घर में कोहराम मचा। बेटी पहली मर्तबा आज शाम से घर से गायब थी और आधी रात हो चुकी थी। एक शरीफ के लिए इतना ही काफी था कि बेटी गायब थी, आधी रात हो चुकी थी। बहनें तड़प रही थी, सिसकियां ले रही थी, माँ होश खोती थी, बाप का वजूद थरथराता था। जैसी दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खुला, अंदर आई। माँ और बाप ने कहा, कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो? बेटी ने बाप के कदम पकड़ के कहा, बाबा पहले माफ कर दो, फिर कहूंगी कि कहां से आ रही हो। बाप ने पूछा, कहां से आ रही मेरी मेरी लाडली कहां से आ रही है? कहा, बाबा जब गुर्बत की चक्की में पूरा वजूद पिस गया और अब गुर्बत उठाने के काबिल न रही, तो अपने लिए नहीं, आपकी और अम्मी की दवा के लिए और अपनी छोटी बहनों की इज्जत की हिफाजत और उनकी शादी के लिए मैंने अपने जिस्म को बेचने का फैसला किया था। जैसी बाप ने सुना, आंखों में खून उतर आया, मां तड़प गई, मुंह खुल गया, आंखें फटी के फटी बेटी की तरफ रही। फिर क्या हुआ? मैं जाके बैठी तो थी, लेकिन किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया और जो आता उसकी आंखें झुक जाती थी। किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया। मैं नाकाम लेकिन हकीकत में कामयाब वापस आई। वो बाबा बेटी ने सीने से लगा के कहा, मेरी बेटी वल्लाह तल्लाह बिल्लाह, अल्लाह की कसम, तू एक रात नहीं, अगर 1000 रात भी उस मंडी में बैठी होती तो तुझे कोई देखता तक नहीं, कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता था मेरी बेटी। उसकी वजह ये है कि मुझे मेरे नबी के फरमान पे यकीन है। मेरे नबी का फरमान है, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। बेटा तेरा बाप गरीब था, लेकिन इसने कभी किसी औरत को पाप की नज़र से नहीं देखा। जब तेरे बाप ने किसी को पाप की नज़र से नहीं देखा, तो मेरी बेटी को पाप की नज़र से कोई कैसे देख सकता है? मैंने अपनी आंखों की हिफाजत की और मेरे नबी के फरमान के सदके में अल्लाह ने मेरी बेटी की आबरू की हिफाजत की। 2 चीज़ें हैं, गरीबों की मदद करो और अपनी आंखों की हिफाजत करो। अल्लाह इस कौम की इज्जत और आबरू को बचाएगा। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब आखिर में एक ऐलान भी है, वो समाअत कर लें कि आपके बिल्कुल करीब में पीछे ये मस्जिद आयशा है। बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा काम हुआ है। इस मस्जिद पर कर्ज है और कर्ज देना बाकी है। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप अपनी हलाल कमाई से मस्जिद में चंदा ज़रूर दें, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में देता है गोया वो अल्लाह को कर्ज हसना देता है। आज तुम अपनी ताकत के मुताबिक दोगे, अल्लाह तुम्हें अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। तो अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप मस्जिद में चंदा ज़रूर दीजिए। 100 और 50 का टिकट भी है, कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो हजरात एलानिया चंदा देना चाहते हैं वो ऐलान भी करा सकते हैं, कोई मस्जिद में हिस्सा लेना चाहते हैं, वरना 100 और 50 रुपये का टिकट भी रखा गया है। सभी हजरात से अर्ज करूँगा कि वो टिकट कुछ ना कुछ मस्जिद में ताउन करके जाएं। टिकट लेकर के महफिल में घूम जाए, जिनको ज़रूरत है कि वो ले लेंगे। और बाकी देख रहे हजरात झोली लेकर के फिर ले, इसमें झोली भी घुमा ले और टिकट भी घुमा ले। और जो हजरात एलानिया चंदा देना चाहते हैं वो यहाँ आकर के अपना नाम बताएं।
सुभान अल्लाह। हुजूर पीर मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमा के नाम से और अपने घर के मरहूम इकराम के साले